السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے۔ آج کے دن پہ ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہترین انسان کون۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ کون ہے۔ آج اگر دنیا میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں کی رائے آپ کو اس سے بالکل مختلف نظر آئے گی جو کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ کچھ بہترین چیز مال کو کہتے ہیں، کوئی اسٹیٹس کو کہتا ہے، کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے والے کو بہترین انسان کہتا ہے، کوئی کچھ، لیکن یہ ساروں کی رائے ہے۔ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین کون ہے۔ اصل میں بہترین کا جو معیار ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہترین وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہترین ہو، وگرنہ تو اپنی طور پر ہر کوئی کسی چیز کو یا کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والے کو اپنی نظر سے دیکھ کر اس کو بہترین قرار دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون لوگ ہیں جو کہ بہترین لوگ ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم حدیث دیکھیں گے۔ مصعب بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہمیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے بروایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ کیا کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والا بہترین ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ لوگ ہیں جو کہ بہترین انسان کہلائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کہہ رہے ہیں۔ اور بہترین کی اگر ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو بہترین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے اچھا، ایک ہے بہت اچھا، اور اس سے بھی زیادہ سپرلیٹو ڈگری میں آ جاتا ہے بہترین۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری دنیا کے علوم ایک طرف، سارا پڑھنا پڑھانا ایک طرف، اور سارے انکم کے ذرائع ایک طرف، سارے آپ کے یعنی مال والے ایک طرف، سارے آپ کی شہرت والے، اسٹیٹس والے، کوئی بڑا مقام جن کو ملا دنیا میں وہ ایک طرف، اور وہ لوگ جو کہ پیپل آف دا بک ہیں، قرآن والے، یعنی جو قرآن کو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بہترین لوگ ہیں۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس کی فضیلت اور زیادہ کیا کیا ہے۔ پڑھنے والے کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اور کیا کیا اللہ تعالی کی طرف سے عنایات ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ تعلیم دینے والوں کا مقام ایک آیت پڑھانے کا ثواب کتنا زیادہ ہے. یعنی اگر آپ اس کو سوچ کے دیکھیں، اس حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے. ابو مالک اشعری اپنے باپ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم دی تو جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا. آپ سوچیں، قرآن مجید کی ایک آیت کسی کو سکھانا، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اور وہ اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں. کون ہے جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اور جنت میں لے جانے والی جو چیز ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا نیکی پہ. تو وہی چیز ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. وگرنہ نیکیاں کرنے والے بہت، نیکی کر کے گنوانے والے بہت، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اور اس کی نیکی کو قبول کرے اور اس کے لیے وہ دعا کرتا ہو کہ اللہ میری نیکی کو قبول کرے، تو اس کو ثواب ملے گا. اور اس کا وہ ثواب کیا ہے کہ وہ اسے جنت تک لے کے جائے گا. جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا، شخص جس کو سکھایا تھا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. صاحب قرآن اور اس کے والدین کی بھی بہت فضیلت ہے. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو قرآن کو اپنے اندر رکھتا ہے کسی بھی صورت، یا تو وہ استاد ہے، یا تو وہ شاگرد ہے، یا تو وہ سیکھتا ہے یا تو وہ سکھاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید روز قیامت اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا. آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی. تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہ صاحب قرآن کے لیے ہے. جب قرآن اسے یہ بشارتیں بھی دے اور پھر اسے یہ کہ دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی ایسے شخص کو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس بادشاہت رہے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی. اب وہ کیا پوشاکیں ہوں گی جو اس کے والدین کو دی جائیں گی، پہنائی جائیں گی؟ کس قدر یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ وہ کرنے والے کے والدین تک کو نوازا جا رہا ہے. اور سوچ کے دیکھیں آپ، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو اتنا کچھ دیا جائے، اس کام کرنے والے کے والدین کو؟ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ کس حد تک نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتے ہیں اور کس حد تک آگے لے کے جاتے ہیں. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس قدر نوازش ہے، اس قدر نوازش ہے. اللہ اکبر. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیوں؟ یعنی ایک بات ہے کہ ہم نے تو ایسا کام نہیں کیا، یہ تو ہم نے کہ ہمیں یہ پوشاکیں پہنائی جا رہی ہیں. تو جواب دیا جائے گا، بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے. یعنی کہ قرآن مجید سکھانا کوئی معمولی کام ہے؟
قرآن کو سکھانا ایک ایسا بہترین کام ہے، اور اس کے سکھانے کا انتظام کرنا، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے اور اس اپنی اولاد کو اس چیز سے جوڑا جائے، تو اس کے والدین کے لیے کتنا زیادہ اجر ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ کس قدر نوازش اور کس قدر پروٹوکول ہے، فل آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہ اس کو بھی، صاحب قرآن کو بھی اور اس کے والدین کو بھی کتنا پروٹوکول اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ قرآن والے کہاں ہیں، قرآن والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دنیا والے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن والے ہی اصل میں اللہ کے نزدیک بہترین لوگ ہیں، یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیں گے قیامت والے دن، اور دنیا میں بھی انہیں وہ مقام ملے گا، بظاہر نظر نہیں آتا لیکن ان کا مقام وہ بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسا کہ تو دنیا میں کرتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اب یہاں پہ دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو استاد بھی ہے اور دوسرا طالب علم بھی ہے، کیونکہ دونوں ہی پڑھتے ہیں، اور دونوں جب پڑھتے جاتے ہیں اور آگے چڑھتے جاتے ہیں، اور یہ کہ صاحب قرآن ہونا بہت ہی عزت والا کام ہے۔ تعلیم قرآن کا حکم دیا ہے کہ اس کو سیکھنا فرض ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم پر سلام کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اس کو محفوظ رکھو اور ترنم اور غنا کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ کتنی ساری باتیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن رسی سے نکل کر بھاگنے والی اونٹنی کی بنسبت سینوں سے جلدی نکل جانے والا ہے۔ تو یہاں ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں یہاں پر فرمائی ہیں کہ اس کتاب کی تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم بالکل اسی انداز سے جس طرح سے باقاعدہ طور پر ایک کلاس روم ہو، ایک ٹیچر ہو، اس کا پورا ایک پروٹوکول ہو، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، جیسے کہ کلاس روم ہوتا ہے پورا پراپر، اور پراپر وے میں سارے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوں اور استاد وہ چیز سکھا رہا ہو کہ تعلیم حاصل کرو، تو قرآن کی اس انداز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس انداز سے آپ نے تعلیم حاصل کریں، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اس کو محفوظ رکھو۔ اب حفظ کے لیے بھی یہاں پر بات آ گئی ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، اور ترنم اور غنا کے ساتھ تلاوت کیا کرو، اس کا مطلب تجوید۔ اور تجوید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کے حوالے سے جو بات فرمائی کہ ترتیل کیا ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید کے ساتھ ادا کرنا وہ ترتیل ہے، اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام۔
یہ ترتیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جب تلاوت آپ نے کرنی ہے، وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، تو قرآن مجید تو بلا واسطہ بالواسطہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، اور یہ ترتیل کے ساتھ اتارا گیا، اس طرح سے ترنم اور غنا کے ساتھ. اور آپ کو دیکھیں قرآن مجید کو بہت بنا سنوار کر پڑھنے کا حکم ہے. ترنم اور غنا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو ایک لہن کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو بہت خوبصورت آواز کر کے پڑھنا ہے. اور کیا ہی پیاری بات ہے کہ پہلی 7 صورتوں کو سمجھ لینے والا عالم ہے. کیا بات ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے. اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر. تو پہلی 7 صورتیں سیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عالم کہا. تو قرآن تو وہ رسی ہے جسے آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے. تو قرآن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا قائد ہے قرآن مجید. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس سے اس کو اپنے سامنے آمنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن مجید سفارش کرے گا. جو قرآن مجید کو آج اپنی زندگی میں اس انداز سے شامل کرتا ہے کہ گویا کہ وہ استاد ہے یا گویا کہ وہ طالب علم ہے، تو وہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا، یعنی اس نے سوچا ہی نہیں، کبھی کبھی دل میں خیال بھی نہیں گزرا، بس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی میری جاب ہے، ابھی میرے پاس گھر بنا رہی ہوں میں، فرصت نہیں ہے، مطلب کسی بھی انداز سے اس کو نگلیکٹ کر دیا. قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور قرآن مجید کو نہ سیکھا نہ سکھایا، نہ پڑھا نہ پڑھایا، تو اسے کہاں لے جایا جائے گا؟ ہانک کر جہنم میں. استغفر اللہ. تو ہمیں اپنا لاہ عمل کیا بنانا چاہیے بہترین انسان بننے کے لیے؟ قرآن مجید کی وجہ سے عزتیں اور ذلتیں ملتی ہیں. ہم نے دیکھ لیا. ایک اور روایت ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عصفان مقام پر ملے. آپ نے اسے مکہ پر عامل مقرر کیا ہوا تھا. اس نے پوچھا آپ نے اہل وادی پر کس کو عامل مقرر کیا؟ آپ نے کہا ابن ابزی کو. اس نے پوچھا ابن ابزی کون ہے؟ آپ نے کہا ہمارا ایک غلام ہے. اس نے کہا آپ نے غلام کو ان کا خلیفہ بنا دیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ قرآن مجید کا قاری ہے اور فرائض کو جاننے والا ہے. آگاہ ہو جا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرتے ہیں اور بعض کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر
کیسے کیسے ایک غلام کو خلیفہ بنا دیتے ہیں ایک جگہ کا. کیوں بناتے ہیں؟ اس قرآن کی وجہ سے. یہ قرآن عزت دیتا ہے، یہی بہترین بناتا ہے لوگوں کو، اسی کی وجہ سے لوگ بہترین بن جاتے ہیں. قرآن مجید کا قاری اور فرائض کو جاننے والا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہترین انداز سے قرآن کو پڑھنے والے ہوں اور فرائض کو جاننے والے ہوں. تو کیا بات ہے، بہترین قاری قرآن کا انداز کیسا ہوگا اور ہمیں کیسا اپنانا چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرأت قرآن کے سلسلے میں وہ آدمی سب سے اچھا ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے. اب دیکھیں ذرا، تلاوت کر رہا ہو تو کیا ہو کہ جیسے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. ہمارے سامنے بہترین ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب نماز میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو کیسے جو امام ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آیات پر ڈر کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل کام ہے. قرآن کو سمجھے بغیر کیسے قرأت ہو سکتی ہے؟ جو سمجھ کے ہی نہیں پڑھتے تو پھر ایسی قرأت میں ڈریں گے کیسے؟ جہنم کی آیات کو پڑھ کر یا عذاب کی آیات کو پڑھ کر خوف طاری نہ ہو، ڈر نہ لگے، وہ اسی شخص کو ہی نہیں لگے گا جس کو معنی کا ہی نہیں پتا. تو کتنی زیادہ ضرورت ہے تعلیم اور تعلم کی اور بہترین انسان بننے کی. اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کب تک قرآن کی تلاوت کی جائے؟ سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھا کرو جب تک تمہارے دل اس کے معنی پر متفق رہیں. جب تم میں اس کا مفہوم سمجھنے میں اختلاف پڑ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو. سمجھ آ رہا ہو، دل بچھا جا رہا ہو، ڈوب رہے ہوں اس کے اندر، غور و فکر کر رہے ہوں، تو اس کو مزید مزید پڑھتے چلے جائیں. اور جب یہ ہو کہ مفہوم سمجھنے میں اختلاف پڑ جائے، یعنی پھر سمجھ نہ آئے کوئی چیز، تو اس کو پہلے سیکھیں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں. تو سیکھے بغیر پڑھنا کیسا ہے؟ اس لہٰذا نیت کریں گے، ارادہ کریں گے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سیکھنے والوں میں رکھنا، سکھانے والوں میں رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کو تو بہت محبوب ہے وہ چیز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت دیکھ کر کی جائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت یعنی مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے. فَلْيَقْرَأُوا فِي الْمُصْحَفِ کی بات ہے کہ مصحف کو دیکھ کر تلاوت کرے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول یہ پسند کرتے ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں اس شخص سے. اور پھر یہ کہ قیامت کے روز جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے یہ بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے اس کو اپنے آمنے سامنے رکھا یہ جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور جس نے اپنے پیٹ پیچھے رکھا تو یہ جہنم میں لے کر جائے گا. اب سوچنے کی بات ہے
کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میں نے قرآن کے ساتھ تعلق کیسا رکھا، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا یتلی علیہم یخرون علی الاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔ انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یہ مطلوب ہے، تب ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حاضر اور ناظر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے۔ جن لمحات میں قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہو تو ان لمحات میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے عمل دیکھ رہے ہیں، سارے عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ قرآن مجید کو اس انداز سے لینا ہے کہ جیسے کہ اس کا حق ہے، اور یہ بات ہماری سمجھنے کی ہے کہ جب ہم اس کو اس انداز سے لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے پورے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن مجید کے جو اللہ تعالی ہم سے مطلوب کرتے ہیں تقاضے، کہ قرآن مجید کو ہم کس طرح سے اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منظور نظر بن سکتے ہیں، اور ان بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی ہم نے یہاں پہ ابھی بشارتیں سنی ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن فہمی کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے قرآن کی تعلیمات پر زبان سے اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے۔
دوسری بات ہے قرآن کی تلاوت درست ہو، تجوید کے ساتھ ہو اور خوبصورت انداز میں کی جائے، کیونکہ اس کے ہر ہر لفظ پر اجر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کو ترنم اور غنا کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرنا ہے۔ اور تیسری بات، قرآن پر غور و فکر کیا جائے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اس کی ہر آیت معجزہ ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے قرآن فہمی کا۔ اور پھر قرآن پر عمل کیا جائے اور اسے زندگی کا رہنما بنایا جائے، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور ہدایت کا باعث ہے۔ تو قرآن کو کی اور پانچویں بات کیا ہے؟ قرآن کی دعوت کو آگے لوگوں تک محبت، خیر خواہی اور خلوص کے ساتھ پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ یہ فرائض ہیں، یہ کرنے ہی کرنے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو سب سے پہلے زبان اور دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لایا جائے۔ یقین، آپ کا یقین جتنا مکمل ہوگا، جتنا پختہ ہوگا اس کتاب کے ساتھ، آپ کا عمل بھی اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ جب عمل ہوگا تو اس کے بعد لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ اوروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ تو یہی اصول ہے، یقین، اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ، اور اس کے بعد آپ کا آگے بتانا، دعویٰ۔ لیکن سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ علم۔ آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس کے حاصل کرنے کا حق ہے، ایسے قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ پھر کوئی ہے تو کوئی اس نصیحت کو قبول کرنے والا ہو؟ تو بس ہم بہترین بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے قرآن کو ایسا اپنا ساتھی بنانا ہے، ایسی اس کے ساتھ اپنے تعلق رکھنا ہے کہ یا تو ہم اس کو سیکھنے والے ہوں یا ہم سکھانے والے ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک درجہ ہمارا ہو، اور باقاعدہ طور پر سیکھنے کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، ہمیں وہ اپنانا ہے، وہ لینا ہے۔ نہ کہ ہم گھر میں یہ سوچ لیں کہ ہم گھر میں پڑھتے تو ہیں قرآن، اور گھر میں اپنے طور پر جیسے بھی پڑھنا ہو اس کو پڑھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کوشش دیکھیں گے۔ اگر آپ کو اتنا زیادہ پریکٹس کے باوجود بھی اس کے اوپر پوری طرح سے وہ نہیں ہو رہا ہے اتنا زیادہ کہ آپ اس کو پرفیکٹ طریقے سے ناظرہ اس کا اچھی طرح نہیں پڑھ پا رہے، یا آپ کی تجوید کے رولز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں، آپ کتنا اس کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کوشش کا ہی اجر دیتے ہیں۔ تو جتنی آپ کی اور جیسی کوشش ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اتنا وقت قرآن کو لگائیں گے، قرآن کے ساتھ لگائیں گے، اور پھر وہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اتنے سالوں کے پڑھنے کے باوجود وہ فہم نہیں کھل رہا، یا یا ہماری تلاوت میں وہ بات نہیں آ رہی۔ سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بہت ریاضت کا کام ہے، بہت زیادہ محنت کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں کہ انسان اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے کہ اس کی تلاوت میں پختگی آتی ہے، اس کی سوچ میں پختگی آتی ہے، اس کے عمل میں پختگی آتی ہے۔ تو یہ چند دنوں کا کام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا کام ہے، پوری زندگی۔ ہم اپنی پوری زندگی اس پہ لگائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کام ہی یہ دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے ہم کن کاموں میں لگ گئے،
کن کاموں میں اپنا وقت ہم نے برباد کر دیا. یہ تو ایسے کام تھے کہ یہ ہوتے ہی رہتے، اور یہ کہ ان کاموں سے اپنا گزر بسر کرنا تھا ہم نے، لیکن فوکس اور اپنی فرسٹ پریورٹی جس کو رکھنا تھا وہ تو قرآن تھا. کیونکہ ہم نے تو بہترین بننا ہے، ہم تو دنیا میں بہترین کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. ہم تو دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں خوب سے خوب تر کوئی چیز ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی ایسی چیز ملے جو خوب سے خوب تر ہو، اس کی ہی ہم چھان پھٹک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ چیز دے دی کہ آپ بہترین بنو گے یہ کام کر کے. بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں اس انداز